اللہ جل جلالہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں آستان تقویم کے سانچے میں ڈالا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، فخر رسول سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے اور فرمایا کہ وہ بہترین نمونہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں پر آج ہم سارے کے سارے اشفاق صاحب مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے جانے والا پیچھے ایسے ہی منتظر ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے جیسے پانی میں ڈوبنے والا کسی سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ابھی مجلس ایصال ثواب کی ہے، تلاوت کی گئی، اذکار کیے گئے، ابھی دین کی بات ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل جلالہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو توجہ سے سننا نصیب فرمائے، ان باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جیسے بھائی اشفاق صاحب چلے گئے، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تو تعین نہیں کیا کہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی کے لیے طے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہاں پر دنیا میں رہے گا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جب آپ اس جہان کو چھوڑ جائیں گی تو بھلا یہ لوگ باقی رہیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے۔ کسی بھی قبرستان میں جا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بندے تک کی قبر مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو کر ہی مرتا ہے، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ جانے کا نہیں ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جانا اچھا ہونا چاہیے، جانا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ خود بھی فرما رہے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں میرے پاس فرما بردار بن کر آنا چاہیے، تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم فرما بردار ہو۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار، تابعداری کی زندگی گزارنے والا۔ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم فرما برداری کی زندگی گزار رہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، گھر اچھا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، اسٹیٹس اچھا ہو جائے، ڈگری اچھی ہو جائے، بچوں کا سکول اچھا ہو جائے، بیوی اچھی ہو جائے، بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں۔ ہم ہر چیز اچھی تلاش کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کوشش میں لگیں کہ ہماری موت بھی اچھی ہو۔ ایسے جیسے موت اچھی ہوتی کیسے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تعیشون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو نا ویسے موت آتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان موت زندگی تو پتہ نہیں کسی اور طریقے سے گزار رہا اور موت اچھی آ جائے گی، نہیں، فرمایا تموتون کما تعیشون، تمہیں موت ویسے آتی ہے جیسے تم زندگی گزارتے ہو۔ تابعداری کی زندگی ہوگی، فرما برداروں جیسی موت آئے گی۔ اور فرمایا تبعثون کما تموتون، تمہیں ویسے اٹھایا جائے گا جیسے تمہیں موت آئی تھی۔ اگر موت ایمان کی حالت میں تھی تو اٹھتے وقت بھی ایمانداروں کی جیسا اٹھنا ہو۔ جیسے جیسے میرے بھائیوں اس بات کی محنت بھی کرنی ہے کہ ہماری موت اچھی ہے، صرف زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی آ کر محنت کیا کرتے تھے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت اچھی ہونی چاہیے، قبر اچھی ہونی چاہیے، پل صراط پر گزارنا ٹھیک ہونا چاہیے، حشر کے میدان میں سرخروئی ہونی چاہیے، اللہ کے مہمان خانے میں جانا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس بات کی محنت کیا کرتے تھے۔ ہم صرف ایک محدود وقت تک محنت کر رہے ہیں۔ موت انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت انسان کے پاس محنت کے وقت کے ختم ہو جانے کا نام ہے، کہ انسان کا موت پر آ کر محنت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، باقی تو انسان منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس محنت کا وقت ختم ہو جائے گا، ضروریات ویسی کی ویسی رہ جائیں گی۔ یہ نہیں کہ ہماری یہاں پر گھر ضرورت ہے تو مرنے کے بعد گھر نہیں چاہیے، یہاں پر کھانے کی ضرورت ہے تو مرنے کے بعد ہم ساری زندگی بھوکے رہیں گے، یہاں پر لباس کی ضرورت ہے تو وہاں پر ننگے رہیں گے، یہاں پر پیاس کے لیے پانی اور مشروبات کی ضرورت ہے تو مرنے کے بعد ہم پیاسے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پر بھی ضروریات ہیں۔ جیسے یہاں پر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد بھی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، وہ اعمال ہیں۔ جیسے یہاں پر کوٹھی کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی جس نے محنت کی ہوگی اس کو وہاں پر حور و مقصورات محلات ملیں گے۔ اگر محنت نہیں کی ہوگی، وہاں کا سامان نہیں لیا ہوگا، فی عمد ممددہ، سورۃ ہمازہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ستون ہوں گے جو اس کا گھر بن جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں پر انسان ایسے پھرتا رہے گا باہر، یہ نہیں کہ یہاں پر ہمیں بہترین لباس کی ضرورت ہے، جیسے یہاں پر ضرورت ہے وہاں کا بھی سامان کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر ننگے پھریں گے۔ جو آدمی یہاں سے وہاں کے لباس کا انتظام کر کے گیا ہوگا اس کے لیے سندس و استبرق کا لباس ہے، ورنہ ان کا لباس وَلِبَاسُهُم مِّن قِطْمِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ لباس ہوگا تارکول کا، یہ جو لک ہوتی ہے اس کا لباس ہوگا۔ ہم لباس پہنتے ہیں یہاں تک، وہ لباس ایسا نہیں ہوگا، فرمایا وہ منہ کو بھی ڈھانپے گا، وَوُجُوهُهُم۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، جیسے کھانے کی یہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کا انتظام یہاں سے کر کے جائیں گے، پرندہ اڑتا ہوا آ کر پوچھے گا کیا تمہارے لیے میرے اندر چاہت نہیں ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں چاہتا ہوں۔ مطبوخاً مشویہ، بھنا ہوا چاہتے ہو یہ شوربے والا چاہتے ہو؟ وہ جیسا چاہے گا ویسے اس کے سامنے تیار ہو کر آ جائے گا۔ لیکن اگر محنت نہیں کی، انتظام نہیں کیا، تو وہاں پر من شجرۃ من زقوم، کانٹے دار جاڑی ہوگی، وہ انسان کا کھانا ہے۔ یہاں پر ہم منرل واٹر استعمال کرتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی آنا چاہیے، فلٹریشن پلانٹ لگنے چاہیے۔ میرے بھائیوں وہاں کے لیے بھی تو انتظام کرنا چاہیے نا، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، جو لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی 60 سال کی وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ لیکن اگر انتظام کیا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وہاں پر پھر نتھرا ہوا پانی ملے گا صاف ستھرا، ورنہ من غسلین، جہنمیوں کا دوون پینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر پیاسے ہی رہ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف موت تک کی ضروریات ہیں، موت تک کا ہمیں سٹیٹس بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے، موت کے بعد کا فیوچر بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم اس کی سوچ ہی نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے، صرف زندگی کو اچھا کرنے کا نہ سوچیں، ہم سب نے جانا ہے موت اچھی ہونی چاہیے، اگلا سارا نظام اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی محنت کریں۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں نا، ہم نے یہی کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہی کرنا ہے، لیکن صحیح کرنا ہے، اس سے وہاں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس سے یہاں کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا اس کی نیند ضرورت ہے وہ پوری ہوگی، لیکن اس کے مرنے کے بعد کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اگر اس کا سونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے گا تو مرنے کے بعد کی ضرورت پوری کرنے والا ہوگا، نہیں تو میں اپنے طریقے سے سو جاؤں گا تب بھی پوری ہو جائے گی۔
آپ علیہ السلام کے طریقے سے ہو جاؤں گا تب بھی پوری ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست تھے مراکش سے آئے ہوئے تھے, تو میں ان کا ترجمان تھا. ٹنڈو والا یار ہماری تشکیل تھی سندھ کی طرف. تو انہوں نے ایک عجیب بات کی, کہنے کہ مسلمان کے لیے اپنی آخرت کو بنانا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ سوچتے ہی نہیں ہے. کہنے لگے کہ ہم جس آدمی کی آپ علیہ السلام کی 63 سال کی عمر مبارک تھی, مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو 63 سال عمر ملتی ہے نا, 63 سال, اس میں 15 سال تک کا زمانہ تو نابالغی کا زمانہ ہے جس کے بارے میں پوچھ کے اچھی نہیں ہے. اس کے بعد جو 48 سال کا زمانہ ہے, 48 سال کا, پر میں اس 48 سال کے زمانے میں ہم تقریباً تیسرا حصہ سو کر گزارتا. 16 سال میں اور آپ سو کر گزار دیتے ہیں. ایک آدمی روزانہ 8 گھنٹے بھی سوتا ہے تو یوں سمجھے کہ 48 گھنٹے میں وہ 16 سال سوئے. اور اگر یہ صرف سونا ہی سیکھ لے اور سونا ہی آپ علیہ السلام کے مطابق کر لیتا تو یوں سمجھے کہ 16 سال تو عبادت لکھی جاتی نا. ایک آدمی کھانا ہی سیکھ لے, صرف ہم روزانہ تقریباً 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, 3 وقت. اگر 3 وقت کھانا کھایا جائے, ایک آدمی 20 منٹ بھی لگایا تو گھنٹہ لگتا ہے. 48 سال میں جو آدمی روزانہ 1 گھنٹہ کھانا کھاتا ہے نا, وہ 2 سال زندگی میں کھانے میں گزارتا ہے. 2 سال کھانے میں گزار دیتا. ہم بیت الخلاء جاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, واش روم ویسے جاتے رہتے ہیں. ہم پورے دن میں تقریباً 1 گھنٹہ اس میں لگا دیتے ہیں. جو آدمی 1 گھنٹہ روزانہ ادھر جاتا ہے وہ یوں سمجھے کہ زندگی کے 2 سال یہاں پر گزارتا ہے. 16 سال سونے میں, 2 سال کھانے میں, 2 سال بیت الخلاء میں. اس کے علاوہ ہم سفر کرتے ہیں, روزانہ سفر کرتے ہیں. سفر میں آدمی کے روزانہ 1 گھنٹہ بھی گزرے تو یوں سمجھے کہ 2 سال اس نے سفر میں گزار دی. ہم مسلمان ہیں, ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے, تلاوت کریں گے. جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے نا, تقریباً اس کو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. 2 سال اس میں گزر جاتے ہیں. وہ فرمانے لگے کتنا آسان ہے, ہم کھانا پینا, سونا, بیت الخلاء میں جانا, نمازیں پڑھنا, یہ شروع کر لیں. آدھی زندگی عبادت میں گزر رہی ہے, بیلنس ہو جائے گا اگر ہم کسی کا حقوق نہیں مارتے. ہم موٹے موٹے دین پر بھی نہیں چل رہے, سیکھتے بھی نہیں ہیں. اس وجہ سے میرے بھائی گزارش یہ ہے, معمول بنائیں زندگی کا. ہم نے کرنا کیا ہے, دین مشکل نہیں, الدین یسرن. آپ علیہ السلام نے فرمایا دین آسان ہے, لیکن اتنے آسان پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, کیا خیال میں اپنے طریقے سے کھاؤں گا پیٹ بھر جائے گا, آپ علیہ السلام کے طریقے سے کھاؤں گا نہیں بھرے گا, بھر جائے گا. کام ہم روزانہ کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن انہی کو صحیح طریقے سے کرنا ہے, دونوں زندگیاں بن جائیں گی. لیکن ہم نہیں کر رہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, انسان کی زندگی اچھی ہونی چاہیے, موت بھی اچھی ہونی چاہیے. موت اچھی کیا ہے, ایمان پر موت آ جائے تو یہ اچھی موت ہے. ایمان پر نہ ہے تو اچھی موت نہیں ہے. ایمان پر موت آ جائے, اس کے لیے چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں. چھوٹے چھوٹے چند ایک کام ہیں, ہم میں سے ہر ایک آدمی کرتا رہے تاکہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے. ہمارے جامع شریفیہ کے جو بانی تھے وہ فرمایا کرتے تھے بھئی موت کے وقت کسی طریقے سے جو کلمہ پڑا ہوا ہے نا, اس کو موت تک لے جاؤ, آگے موجیں ہی موجیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے گا دخل الجنہ, پکی بات ہے, چلا گیا جنت, پکی بات. یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا اس کو موت تک لے جائیں. اب موت کے وقت کلمہ آئے اس کے لیے ہم کریں کیا؟ ایک تو زندگی کلمے والی ہو تو موت کلمے والی آ جائے گی. جو ہم کر رہے ہیں وہ موت کے وقت ہونا, کلمے والی زندگی ہوگی, موت کلمے والی آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے چند ایک اعمال ہیں جو آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے.
تاکہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ اچھا ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں. آپ میں سے موبائل کس کس کے پاس ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ذرا. میرے پاس بھی ہے. کوئی ایسا ہے جس کے پاس نہ ہو، یا ادھر نہ ہو، گھر میں بھی نہ ہو؟ تقریباً ہر ایک کے پاس ہے. ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، مسواک کس کس کی جیب میں؟ مسواک آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا جب گھر سے باہر نکلے مسواک کی، جب داخل ہوئی نماز میں، جب داخل ہوئے مسواک کی، کسی سے ملاقات کی مسواک کی، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کے لیے مسواک کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کے وقت، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن مسواک نہیں کرتے، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش ہر واش روم میں ہر بچے کا علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے جناب، ہر ایک نے رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم مسواک جو سنت ہے اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسواک کا استعمال کرتے ہیں اس کی جو 70 فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. کتنا چھوٹا سا کام ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے. نہیں کر رہے، نیت کر لیں، کریں گے انشاءاللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام سارے اپنے بساط کے مطابق ہدایہ لے کر آئے. فرماتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابن 8 سنین، میں اس وقت 8 سال کا بچہ تھا. میری ماں مجھے لے کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور آ کر فرمایا ان رجالا من الانصار ونساء جاؤ الیک فاہدوا الیک، اللہ کے نبی انصار کے مرد اور خواتین آپ کے پاس ہدیے لے کر آئے. میرے پاس کچھ نہیں تھا جو لے کر آتی، جو آپ کو پیش کرتی. الا ھذا ابنی، سوائے اس کے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئیں. وَهُوَ يَخْدِمُكَ كَمَا بَدَا لَكَ، یہ آپ کی خدمت کرے گا جب تک آپ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے. آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس 8 سال کے بچے کو 14 نصیحتیں کی. کتنی؟ 14 نصیحتیں کی. ہم تو اپنے بچوں کو بھی نصیحت نہیں کرتے دین کے حوالے سے. آپ علیہ السلام کے پاس آنے والا 8 سال کا بچہ پہلے دن آپ 14 باتیں اس کو سمجھا رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ان استطعت الا تبیت الا علی وضوء فافعل فانه من اتاه الموت وهو على وضوء اوتی الشہادۃ. اے میرے بیٹے اگر طاقت ہو نا، رات کو اس حال میں نہ سویا کرو کہ تم بے وضو ہو. اللہ تبیت الا علی وضوء، وضو کر کے سویا کر. فانه من اتاه الموت، جس شخص کو موت آئے، وہ علی وضوء، اور وضو کی حالت میں ہو، اوتی الشہادۃ، اس کو صرف ایمان کی نہیں شہادت کی موت کا درجہ ملتا. سبحان اللہ. مسواک استعمال کرنا شروع کر، باوضو رہنا شروع کر دیں. تو مشکل نہیں ہے، آسان سا کام ہے. باوضو رہنا، جس وقت وضو تو دوبارہ کر لیا کرو. موت آئے گی انشاءاللہ کلمے کی شہادت کی موت آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام روزانہ 7 مرتبہ ہر گھر کا چکر لگاتے ہیں. ہر گھر کا آ کر دیکھتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو لے جانا تھا. میرے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، مولانا کے گھر میں بھی، سب کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو لے جانا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے اسرائیل علیہ السلام وہ چکر بند کر کے مساجد پر نظر رکھتے ہیں. مساجد پر کون کون آ رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، اس مسجد میں کون آ رہا ہے. فرمایا جن کو نمازوں کے اوقات میں اسرائیل علیہ السلام مسجد میں آتا ہوا دیکھتے ہیں، جب اس شخص کی موت کا وقت آتا ہے اسرائیل علیہ السلام اپنے ماتحت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے جانے سے پہلے اس کو جا کر کہو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے.
کلمہ پڑھ لے. وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے موت آ جائے. نمازوں کو مساجد میں ادا کریں. خود انتظام اللہ کروائیں گے آپ کے کلمے کا. اپنے بچوں کو عادت ڈالیں, خود کو عادت ڈالیں, بجائے اس کے سستی کی وجہ سے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دکان میں رزق رکھا ہے, فلاں جگہ رزق رکھا ہے, گاہک چلا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہ کہ محنت سے رزق ملے. فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے, من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال, اللہ اس کو 5 انعام دیتا ہے. ان میں سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ یرفع عنہ ضیق العیش, اس سے رزق کی تنگی اٹھائی جاتی ہے, اس کو رزق انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. ہاں, اس کا رزق انعام. ایک یہ کہ ایک آدمی کو مزدوری دی جائے, ایک یہ اس کو انعام دیا جائے کہ یہ آپ جناب آپ کا انعام ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی من احیا سنتی فقد حبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جیسے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی, جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی زندگی کی سنتیں اپنے معمولات میں لائیں تاکہ موت بھی اچھی آئے, آخرت میں پڑوس بھی آپ علیہ السلام کا ملے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنا